تو تہران میں کیسا ماحول ہے کہ ہم مجموعی طور پر ڈاکٹر صاحب آپ پوچھیں گے ڈاکٹر صالح بہشتی سے؟ جی بالکل، بلکہ ہم بسم اللہ کریں گے ڈاکٹر بہشتی سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ایگزیکٹ آنکھوں دیکھا حال کیا ہے. پر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایرینین جو ہمارے دوست بہن بھائی ہیں وہ اتنے ہمت والے ہیں کہ انہیں کوئی چیز ڈٹر نہیں کر پاتی. پر پھر بھی اگر ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ ابتدائیہ بتائیں تو پھر ہم اس سے آگے چل سکیں. انہوں نے جی ذرا مختصر کہا. میں اور ذرا ڈاکٹر صالح بہشتی آپ سے یہ کہوں کہ وہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے دن ہمیں بھی بڑی تشویش ہوئی تھی جب آپ کا دفاعی نظام تباہ ہوا اور آپ کے جو بڑے بڑے جنرل ہوئے، کہ اوور آل تہران میں اب کیسا ماحول ہے. کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد میں مظاہرے ہوئے، مساجد پہ لال جھنڈے لگائے گئے اور اس سے لگا کہ ایرانی عوام بھی آئے. اور اگر میں بہت ہی اس جنگ سے زیادہ یہ کہوں کہ بہت سارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کا اصل میں حملے کا مقصد محض دفاعی نظام تباہ کرنا نہیں تھا، بلکہ رجیم چینج کا بھی شاید ان کا وسیع تر پروگرام تھا. ڈاکٹر بہشتی. جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا اور ڈاکٹر صاحبہ دونوں کا. جی یہاں پہ تہران میں اس وقت اگر آپ عوام کی کیفیت، جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا اور فرمایا کہ ایرانی قوم جو ہے ایک واقعاً ایک عظیم قوم ہے. نہ صرف دینی حوالے سے، ایک مذہبی حوالے سے ایک ان کے اندر ایک جذبہ موجود ہے، بلکہ ان کے اندر جو ملی جذبہ ہے، جو قومی جذبہ ہے، جو وطن سے محبت کا جذبہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ موجود ہے. اس کا مشاہدہ ہم نے پچھلے 40 سال میں خاص طور پر انقلاب اسلامی ایران کے بعد کیا. ایران عراق جنگ ہمارے سامنے ہے، ایران کے اندر جتنے بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی. اور اگر لاسٹ 5 ایئرس یعنی پچھلے 5 سالوں کی اگر بات کی جائے تو جب سے یہ قاسم سلیمانی جنرل شہید کیے گئے، اس وقت بھی دوبارہ یہیں صدر جو امریکہ کے تھے اس وقت ان کا دوبارہ سے ایک رول رہا اس میں. اور اس وقت بھی آپ نے عوام کو دیکھا، اور اس کے بعد بھی جب اکتوبر میں بھی جو اسرائیل کے ایگریشنز ہوئے اس میں بھی آپ نے دیکھا بلکہ ڈاکٹر صاحب میں مختلف چاہوں گا فیک کہ آپ نیوز. جب یہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ سے تہران سے لائیو بات ہو رہی ہے تو ہم یہ دکھائیں کہ تہران میں جو ہے زندگی معمول کے مطابق ہے، جلسے جلوس مظاہرے ہو رہے ہیں. ایئرپورٹ پہ حملے کے باوجود بھی میں چاہوں گا کہ ہمیں آپ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے ساتھ ساتھ دیکھ سکیں کہ جب ہم تہران سے انہیں لائیو کور کر رہے ہیں تو اسے ایک اندازہ لگائیں کہ کتنا یعنی کمیونیکیشن بھی ختم نہیں ہوا ڈاکٹر صاحبہ. اور ڈاکٹر صاحب جو میں انٹرپٹ تو اس لیے بھی کہا کہ میں نے کہا کہ لوگوں کو علم ہو کہ اس وقت تہران کی صورتحال کیا ہے. جی جی بالکل ایبسلیوٹلی اس کے جی 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 ڈاکٹر صاحب. بالکل. جی اس کے علاوہ آپ نے خود جو ابھی تو خیر ایران کی حالت بہت اچھی ہے، یعنی آپ نے خود ابھی فرمایا کہ پہلے دن جب پورا دفاعی نظام تباہ ہوا اور اتنے سارے ٹاپ ملٹری لیڈرز ان کے جو ہے شہید کیے گئے، اور سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اور بڑے بڑے موقع، اور کل بھی شہادتوں کی خبر آئی. لیکن جو پہلا دن تھا واقعاً ایک سنگین دن تھا. پھر بھی ایرانی عوام جو ہے ایسے جوک در جوک سڑکوں پہ نکل آئے، اپنے ملک کا نعرہ لگاتے ہوئے، وہیں مرگ بر اسرائیل، وہیں مرگ بر امریکہ کے نعرے لگاتے جو انہوں نے 40 سال پہلے خمینی کے کہنے پر لگایا تھا، اور ابھی تک اسی پر جاری ہیں. اتنے سارے خون دینے کے باوجود، اتنے سارے شہداء دینے کے باوجود، بچے شہید ہوئے، بڑے شہید ہوئے، لیکن وہ لوگ ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں. میں تو خود حیران ہوں کہ 8 گھنٹے کے بعد جو ہے اتنی جلدی سے اتنے بڑے پیمانے پر جو حملہ ہوا ایران کے خاص طور پر دفاعی سسٹم پر، اس کو انہوں نے اوور کم کیا، ان کو بہتر سے بہتر بنایا. اور اس وقت میں جو ہے IRGC کا بیان بھی پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت پرندے کو بھی جو ہے ایران کے فضا میں جو ہے اس کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں.